الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 12۔ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور جس شخص کا جو رزق ہے اور جس روح کا جو رزق ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کی مقدار میں پیدا فرمایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو پل بھر میں پیدا فرما سکتے تھے، لیکن یہ انسان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام تدریج کا ہے، آہستہ آہستہ کا ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ احسن العمل کون کرتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر احسن العمل کسی کا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ تخلیق کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ جو لوگ آپ سے معجزات مانگتے ہیں، آپ پر خزانے اترے، آپ پر فرشتے آئیں، تو آپ ان کی فرمائش سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ اگر ان کو معجزات مل بھی جائیں تب بھی یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا، جیسے کہ گزشتہ 11 نمبر پارے میں بتایا گیا تھا۔ پہلے چیلنج یہ تھا، قرآن مجید جیسا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر سورہ یونس میں ایک سورت کا لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک سورت کا مطالبہ تھا۔ آگے 7 انبیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ قوم نے بات کو نہیں مانا۔ حکم ہوا کہ آپ کشتی تیار کرو۔ ایمان والے کشتی میں بیٹھ گئے، عذاب آیا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار لوگ بچ گئے۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم میعاد کو، جو بہت طاقتور تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے بات کو نہیں مانا اور اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچایا اور باقی سب کو طوفان کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک فرما دیا۔ نمبر 3، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی۔ آپ نے توحید کی دعوت دی، گناہوں سے روکا، لیکن باز نہ آئی۔ بالآخر انہوں نے فرمائشی معجزہ کیا کہ اونٹنی چٹان سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نکال دی، اس نے اونٹنی کو بھی قتل کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور یہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آپ کے پاس فرشتے آئے بڑھاپے کی حالت میں، آپ کو اولاد کی خوشخبری دی۔ آپ کے ہاں اسحاق پیدا ہوں گے، پھر اسماعیل پیدا ہوں گے۔ پھر بتایا کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ نمبر 5، حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جب یہ 2 فرشتے گئے تو بہت خوبصورت حالت میں تھے، نوجوان تھے اور ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی۔ ان کی قوم میں بیماری یہ تھی کہ وہ مرد مردوں کے ساتھ گھنونا اور گندہ فعل کرتے، ہم جنس پرستی کرتے۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، میری قوم ان کے ساتھ کوئی حرکت نہ کرے۔ معلوم نہیں تھا ان کو کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ وہی قوم جب حرکت کے لیے دوڑے تو انہوں نے بتایا کہ ہم ملائکہ ہیں، آپ کی قوم کا امتحان تھا، یہ ناکام ہوئے، اب ہم ان کو برباد کر دیں گے۔ آپ اپنی ایمان والی قوم کو لے کر نکل جائیں۔ ایمان لانے والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور ان کی قوم پر بہت دردناک عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا کر پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ نمبر 6، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم مدین کی بری عادت یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر یہ نہ مانے، ان پر بھی بہت سخت عذاب ہوا۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں کئی مرتبہ ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، تورات اور معجزات دیے، فرعون کے مقابلے میں اتارا۔ پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ قیامت کا دن اتنے سخت ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر کسی سے بات بھی نہیں کر سکے گا۔ مومن نیک بخت ہوں گے اور کافر بدبخت ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک بختوں میں شامل فرمائے۔ پھر آگے حکم دیا گیا، اللہ کے نبی آپ اور آپ پر ایمان لانے والے سب استقامت اختیار کریں، ثابت قدم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
کہ یہ جو میرے بال سفید ہوئے ہیں اس کی وجہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر تو ڈٹ جا، میں کیسی استقامت اختیار کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت میں قبول فرمائے۔ یہاں نماز کی پابندی بتائی، دوسری بات بتائی نماز کے اوقات کا خیال کرو، تیسری بات بتائی جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، حکمت بتائی۔ ہم آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کی مشکل کو سنتا ہے تو اپنی مشکل سہنی آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف، اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یوسف ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں جا کر کیسے آباد ہوئے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب معلوم نہ ہوگا کیونکہ آپ تو امی ہیں، انہوں نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تو جواب نہیں دے پائیں گے، تاہم ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور سورہ یوسف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ نے سارا واقعہ ان کو قرآن مجید کے لفظوں میں بتایا۔ سورہ یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص، بہترین قصہ بیان فرمایا۔ پہلی وجہ اس قصے کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، تقویٰ ہے۔ دوسری وجہ واحد نبی ہیں جن کا مکمل قصہ تفصیل کے ساتھ واقعہ ایک ہی صورت میں تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ احسن القصص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو اپنا خواب بتایا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے عالیہ مطلب والد اور والدہ، یہ سورج اور چاند اور باقی 11 بھائی یہ ستارے خواب میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتائی ہوگی کہ تمہارا والد، تمہاری والدہ اور یہ سب تمہاری عظمت کے قائل ہو کر تمہیں سجدہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور ساتھ یہ بتایا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں میں سے کسی سے مت کرنا ورنہ وہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے تدبیر کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ بچے تھے، ممکن ہے کہ اس وجہ سے کہیں ذکر فرمایا دیا ہو، یا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہے اس کی بنا پر حسد کیا ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اپنے والد سے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے اور حفاظت سے گھر لے آئیں گے۔ حضرت نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، یا یہ چھوٹا ہے تو ممکن ہے تم لوگ کھیل کود میں لگے رہو یا بکریوں کے اندر مشغول رہو اور پیچھے سے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کا خیال کریں گے۔ خیر جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تو مشورہ کیا، تم یوسف کو یہاں قتل کر دو یا کسی کنویں میں ڈال دو۔ ان کے بڑے بھائی یہودا اس نے کہا کہ قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ سب متفق ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور چلے گئے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا پانی لینے کے لیے۔ بچے نے ڈول کو پکڑا اور باہر تشریف لے آئے۔ قافلے والوں نے کہا یہ بچہ ہے، انہوں نے اسی قافلے والوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا اور کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، دوڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو بیچتے ہیں۔ واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض دی اور اس پر بکری کا کچھ خون لگایا اور کہا کہ آپ نے کہا تھا بھیڑیا کھا جائے گا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ غلط بات ہے، تم نے مکر کیا۔ خیر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا کر رکھیں گے۔ ایک امتحان یہ کہ باپ سے دور ہو گئے، بچپن میں بک گئے اور بک کر دوسرے ملک چلے گئے۔ پھر امتحان کے بڑے ہوئے، خوبصورت بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا، پاک دامن اور نیک تھے۔ عزیز مصر کی بیوی ان پر فرفتہ ہو گئی،
اس نے بری خواہش کا اظہار کیا، کمرے میں بند کر دیا اور تالے لگا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میری خواہش کو پورا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے دروازوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دروازوں کے تالوں کو کھول دیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا، ان کی قمیض پھٹ گئی۔ آگے تو عزیز مصر، اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے فوراً جھوٹ بولا کہ تمہاری عزت پر حملہ کر رہا تھا۔ حاشا وکاللہ، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو یہ کر رہی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی۔ اس نے گواہی دی کہ عزیز مصر، آپ اس کی قمیض دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف غلط کہتا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹ بولتی ہے۔ وہی ہوا، جب دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے کہا دیکھو یہ تمہارا گناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تم خاموشی اختیار کرو، جانے دو۔ مصر کی عورتوں کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے عزیز مصر کی اہلیہ کو طعنہ دیا کہ تم ایک غلام پر فریفتہ ہو۔ اس نے کہا تم نے غلام کو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے سب کو محل میں دعوت دی، یوسف علیہ السلام کو بلایا، دسترخوان سجایا، پھل رکھے، چھریاں رکھیں۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسی مست ہوئی کہ اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دیں۔ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا منظر پیش آیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش کو پورا نہ کیا تو میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ یہ عورتیں مجھے گناہ کی طرف دعوت دیتی ہیں، اس سے جیل بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک عرصہ تک جیل میں رہے۔ جیل میں ان کے ساتھ اور بھی قیدی تھے، مگر دو قیدی نے ایک خواب دیکھا اور تعبیر پوچھنا چاہی۔ ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک بادشاہ کا ساقی تھا۔ ساقی نے کہا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں، اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو دین کی دعوت دی۔ یہ جس نے بادشاہ کو پیالہ پیش کیا شراب کا، یہ تو ساقی بن جائے گا، اور یہ جو باورچی ہے اسے سزائے موت ہو جائے گی۔ اور وہی ہوا، باورچی کو سزائے موت ہو گئی اور یہ بچ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ کو میرا بھی تذکرہ کرنا۔ ساقی وہاں جا کر بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے، 3 سے 9 سال کے درمیان کا عرصہ 6 یا 7 سال جیل میں گزارے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 گائے موٹی تازی ہیں اور 7 گائے دبلی پتلی ہیں۔ دبلی پتلی گائے نے تازہ موٹی گائے کو کھا لیا، اور 7 بالیاں سٹے گندم کے ہیں جس میں 7 خشک اور 7 سبز ہیں۔ درباری لوگوں سے خواب پوچھی تو انہوں نے کہا یہ صرف خیال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے جو قید میں آپ کے ساتھ تھا، اس نے بادشاہ سے کہا جیل میں ایک قیدی ہے، نیک ہے، سچا ہے، خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، مجھے کہو تو میں بلا کر لاؤں؟ تو کہا جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو 7 سال تک خوب غلہ ہوگا، پھر 7 سال خوب قحط آئے گا۔ جو غلہ ہو اسے تم سٹے کے اندر رہنے دو، دانے باہر نہ نکالو، محفوظ کر لو، اور یہ قحط کے سالوں میں کام آئے گا۔ اور پھر 1 سال ایسا آئے گا، پھول ہی پھول ہوں گے، غلہ ہی غلہ ہوگا، سب قحط ختم ہوگا۔ اور جب یہ تعبیر لے کر واپس پہنچے تو بادشاہ نے کہا جاؤ میرے پاس لے آؤ اسے۔ جب قاصد پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں باہر نہیں آتا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں یہ قصہ کیا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا تو ان عورتوں نے کہا گناہ ہمارا تھا اور وہ تو پاک دامن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ جیل سے رہا ہوئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔